شام میں اسرائیلی حملوں کی حمایت نہیں کرتے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کا کہنا ہے کہ شام میں جنگ بندی کے لیے امریکہ سفارتی کوششوں میں مصروف ہے۔ شام میں کشیدگی کی بڑی وجہ دو قبیلوں کی پرانی دشمنی ہے۔ غزہ کی موجودہ صورتحال کی ذمہ دار حماس ہے۔ حماس نے اب بھی لوگوں کو اغوا کر رکھا ہے۔ اسرائیلی حملوں کے بعد شام کے شہر السویدہ میں جھڑپیں بند۔ شامی حکومت دروز اقلیت سے معاہدہ کرنے پر مجبور۔ سرکاری فوج شہر سے پیچھے ہٹ گئی۔ دروز گروہوں نے گورنر ہاؤس پر اسرائیلی پرچم لہرا دیا۔ عبوری صدر احمد الشرع کی اسرائیلی حکام کو دروز اقلیت کے تحفظ کی یقین دہانی۔ کہا اسرائیل عوام کی یکجہتی کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ ایران، سعودی عرب، ترکیہ نے شام پر اسرائیلی حملوں کو خطے کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی کوشش قرار دیا۔ غزہ میں اسرائیلی حملے تھم نہ سکے۔ غزہ سٹی، النصیرات، جبالیہ میں جگہ جگہ بمباری۔ صبح سے جاری حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 90 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ ہولی فیملی چرچ میں پناہ گزین فلسطینیوں پر حملہ، 3 افراد جان سے گئے۔ اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 58,000 سے زائد ہو گئی، 1,39,000 سے زائد زخمی۔ عراق میں کثیر المنزلہ عمارت میں آگ بھڑک اٹھی، 61 افراد جاں بحق، 45 کو ریسکیو کر لیا گیا۔ آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری۔ عراق کے شہر الکوت میں سپر مارکیٹ کی عمارت میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی۔ گورنر کی جانب سے شہر میں 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ برطانیہ میں انتخابی نظام میں بڑی پیش رفت۔ برطانوی حکومت کا ووٹنگ کی عمر 18 سے کم کر کے 16 سال کرنے کا فیصلہ۔ اس سے قبل اس عمر کے افراد کو صرف اسکاٹ لینڈ اور ویلز میں مقامی انتخابات میں ووٹ دینے کی اجازت تھی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا دورہ کابل۔ اسحاق ڈار کی افغانستان کے وزیر اعظم الحاج ملا محمد حسن سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، علاقائی سیکیورٹی، اقتصادی تعاون اور عوامی رابطوں کے فروغ پر تفصیلی بات چیت۔ پاکستان، افغانستان اور ازبکستان نے UAE ریلوے منصوبے کے فیزیبلٹی سٹڈی معاہدے پر دستخط کیے۔ اسحاق ڈار افغانستان کے قائم مقام وزیر داخلہ سراج الدین حقانی سے ملے۔ علاقائی ممالک کو درپیش خطرات کے خاتمے کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے افغان ہم منصب سے ملاقات بھی کی۔ تجارت، ٹرانزٹ اور سیکیورٹی میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کی 26 ارکان کی معطلی کا ریفرنس۔ معاملات طے پا گئے۔ حکومت اور اپوزیشن کمیٹی نے معاملات طے کر لیے۔ ایوان میں نازیبا الفاظ استعمال نہ کرنے پر اتفاق۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان کا کہنا ہے کہ گالم گلوچ کی روایت کو نہ دہرایا جائے۔ مجتبیٰ شجاع الرحمان کا کہنا تھا کہ اتفاق رائے ہوا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی ایوان میں بات کو وزن دیا جائے گا، کوئی نعرے بازی نہیں کی جائے گی۔ سینٹ کے بلا مقابلہ انتخابات پر اتفاق۔ صوبائی حکومت اور اپوزیشن بلا مقابلہ انتخابات پر رضامند۔ صوبائی حکومت کو 6 اور اپوزیشن کو سینٹ کی 5 نشستیں ملیں گی۔ خیبر پختونخوا سے سینٹ کی 11 نشستوں پر انتخابات 21 جولائی کو ہوں گے۔ جنرل 7 خواتین اور ٹیکنوکریٹس کی 2 نشستیں شامل۔ خیبر پختونخوا میں خواتین کی مخصوص نشست پر ANP اور PTVRP میں ٹاس۔ خواتین کی مخصوص نشست پر ٹاس ANP نے جیت لیا۔ عوامی نیشنل پارٹی کی شاہدہ وحید رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہو گئیں۔ مسلم لیگ نون اقلیت کی نشست سے دستبردار۔ اقلیتی نشست JUI کو دی گئی۔ امیر مقام نے کہا JUI اور مسلم لیگ نون کی ایک اقلیتی نشست پر ٹاس تھا، ہم چاہتے ہیں کہ مشاورت سے سینٹ کی سیٹ ملے۔ بات طے پائی چونکہ ہم یہاں بھی اپوزیشن کا حصہ ساتھ چل رہا ہے اور وہی بھی ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ ہوا کہ پی ملن ٹاس سے دستبردار ہوگی اور وہی ایک سیٹ جس پر آج ٹاس ہونا تھا تو ہم اس سے دستبردار ہوئے JUI کے حق میں، اس کے امیدوار کے حق میں، اور وہی مخصوص نشست JUI کو ملی۔ کوہستان کرپشن سکینڈل میں نیب کی بڑی کارروائی، اربوں روپے کے اثاثے برآمد، لگژری گاڑیاں، سونا اور نقدی ضبط۔
انکوائری کو باضابطہ تحقیقات میں تبدیل کر دیا۔ کوہستان کرپشن کیس میں نئے انکشافات، بڑے نام بے نقاب کانٹریکٹر محمد ایوب گرفتار، دوران تفتیش اعظم سواتی سمیت دیگر بعض اور افراد سے ڈیلز کا انکشاف۔ کارروائی کے دوران 25 ارب روپے مالیت کے اثاثے برآمد اور منجمد کیے گئے۔